نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 سے آنورڈز دیکھتے ہیں کتنا کر پاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 81 سے۔ آیت نمبر 81 سورۃ النساء۔ جی آپ میں سے کوئی سنانا چاہے تو ہینڈ ریز کر دیجیے گا، میری جیسے نظر پڑے گی پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بلا لوں گی۔ اچھا عائشہ بیٹی آئی ہیں ماشاءاللہ۔ جی میں نے آپ کو ان میوٹ کیا ہے۔ جی میڈم۔ جی بیٹی اس کی آپ تلاوت کر دیجئے اور تقریباً ہاف آیت مبارکہ آپ کر دیجئے، باقی میں کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ تَاءَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب اس میں سب سے پہلے واو حرف عطف ہے، کیونکہ یہ پیچھے والی بات سے کنیکٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ذکر تھا، تو اس میں بھی آگے یہاں پہ شروع میں یہی ان کی اطاعت کا ہی ذکر آ رہا ہے بیٹی اگر آپ ترجمے پہ غور کہ کریں گی نا، وَيَقُولُونَ طَاعَةً، کہ وا حرف عطف ہے اور یقولون آپ میری فعل آواز مضارع، آ رہی ہے آپ کو عائشہ اور بیٹی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی طرف تھوڑا نیٹ ورک ایشو بھی ہے، مجھے بیچ جی میں آ آپ کی رہی ہے۔ آواز نا مجھے کٹ رہی ہے آپ کی۔ بیٹی اگر آپ ترجمے پہ غور کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واو عاطفہ نہیں بنے گی، تو لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ شروع کیجئے۔ آپ کی آواز بیچ میں ٹھیک کٹ ہے۔ رہی ہے، جی کیجئے۔ اس میں یقولون کاف واو لام فعل مضارع باب نون سے ہے یہ، اور اس میں جو ہے ہم فائل ہے اس کا، اور اس میں تا جو ہے وہ تا و آئین، اور یہ قول مقول قول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے اور اس کا ترجمہ بنے گا کہ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ٹھیک ہے اس کے بعد فا حرف اور اذا ظرف مکان ہو کے مضاف، اور بارازو اس میں فعل ماضی، بارازیا اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور یہ باب فا ہم فائل، اور اس کے ساتھ آگے من جار، اور اندی کا جو ہے وہ پھر مضاف ظرف مکان ہے، اور کا اس میں مضاف الیہ، اور یہ مرکب بن کے اور یہ مجرور ہو کے یہ متعلق بارازو بن رہا ہے من اندی کا پورا۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بیتا جو ہے وہ یہ ہے فعل ماضی، اور اس میں با یا تا، اور اس کا مطلب رات گزارنا یا رات کا ارادہ بنانا۔ ٹیچر اس کا مجھے باب کا نہیں پتا چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بس جو ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں بس آپ بتاتی تھے، میں سارا بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ طائفتن فائل ہے اس کا، پھر نکرہ اسم ہے تو آگے نکرہ اسم کے بعد یہ جار مجرور آ رہا ہے، من ہم صفت ہو گئی اس کی، غیر الذی تقولو۔ اب اس میں غیر الذی تقولو جو ہے یہ پورا اس کا مفعول بنا ہے،
اسم الموصول بنا ہے الذی، تقولو فعل مضارع کاف واو لام، اور انتا فاعل ہے باب نون سے، اور یہ سارا یہ غیر الذی تقولو کا مفعول بھی منصوب، ماشاء اور اللہ ماشاء اللہ. یہ اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ فا سے، فاذا برزو سے، مگر جب تم مگر جب وہ تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش. اچھا آپ یوں کیجیے، آپ یہاں تو پر یہ فی الحال میں آپ کو روک رہی ہوں، اور یہ میں پچھلا بھی ریوائز کرتی ہوں اور اس آیت مبارکہ کو مکمل کرتی ہوں. اگر آگے کوئی نہیں آئے گا تو اگلی آیات بھی آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کی تھوڑی سی بیچ میں آواز کٹ جاتی ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پراپر کوئی ایسا ہو جس کی پہنچ جائے. ٹھیک ہے بیٹی ماشاء اللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، واؤ کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے تو بات ہو رہی تھی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اب یہاں پر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کون ہے. اب یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی تفصیل اس آیت مبارکہ کی آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یقولون وہ بتا گئی ہیں. یہ تو ماشاءاللہ اس کا حروف مادہ اور یہ کس باب سے ہے یہ تو پکا ہو گیا ہوگا آپ کو. تو اس کا یہ جو تعاتن ہے اسے انہوں نے مقول القول کہا، مقولہ یا مفعول بھی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ اکیلا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، اسم ہے، مصدر ہے. یہ اس طرح سے اکیلا نہیں بنے گا، اس کی کئی طرح سے ترکیب کی گئی ہے. اسے کبھی کچھ بنایا گیا، کبھی کچھ بنایا گیا، اس سے پہلے کچھ محذوف مانا گیا. تو وہ میں تفصیلات نہیں شیئر کرتی، بس ترجمے آپ سے کچھ اس طرح شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسے میں آسان رکھنا چاہ رہی ہوں. اچھا حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا کیا ہے کہ اور وہ کہتی ہیں اطاعت ہوگی. کسی نے اس طرح بھی کیا اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہے. کسی نے اس طرح بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کون؟ منافقین کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، یعنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا. کسی نے اس طرح بھی ترجمہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سب ٹھیک ہے. اور کسی نے یوں بھی کیا کہ یہ آپ کے سامنے اطاعت کا نام لیتے ہیں. تو اب کچھ نہ کچھ محذوف مان کے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں. اگر میں اس کو ہی بیان کرنے لگوں گی تو بہت بارا اس میں ٹائم بھی لگے گا. دوسرا مجھے لگتا ہے میں اس کو سمپل رکھتے ہیں. تو یہ اپنے جو بھی محذوف ہے اس کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ بنے گا. زیادہ تر نے جملہ اس میں ہی بنایا ہے. اور جو مقولہ ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ وہ اس طرح سے ایک سنگل لفظ نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ فعل اپنے فاعل اور مقول القول مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، الگ سے ہو گیا جملہ فعلیہ مستانفہ. اور ترجمہ میں نے آپ سے کئی شیئر کر دی. آگے چلتے ہیں. فائزہ، اب یہ فا کون سا ہے؟ تو اس کو اب آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے اس والے پہ. تو اس کو فا عاطفہ بنا لیں. ایزا ظرفیہ شرطیہ، اور کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں. تو بارہ زو، بارہ زا حروف مادہ ہے. اور یہ جو لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری میں اس کا باب ناصرہ ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے صاف اور کھلی فضا میں نمودار ہونا، کہیں سے نکلنا، کسی کے سامنے آنا، ظاہر ہونا. باقی مثالیں آپ قرآن مجید کی اس ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. پھر جب وہ نکلتے ہیں، اچھا ویسے یہ ماضی ہے اور یہ واو اس کا فاعل ہے لیکن ایزا کی وجہ سے، اور وہ بھی ظرفیہ شرطیہ. اب ہم کہیں گے جب وہ نکلتے ہیں. من اندی کا یہ جار مجرور سارا کیسے بنا، یہ آپ سمپل سے آپ کو اندازہ ہوگا. وہ بھی ماشاءاللہ کافی بتا گئی ہیں عائشہ بیٹی. یہ متعلق بارہزو، تو بارہزو فعل اپنے فاعل اور یہ متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے. آگے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. اور اس ایزا کو آپ چاہیں تو اس کو بھی بارہزو کے
متعلق مقدم یا مفعول فی مقدم بنایا جاتا ہے. وہ ایسے اسم جو ہوتے ہیں نا شرط کے، تو اکثر تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اسم ہوتا ہے وہ شرط کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ ظرف کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تفصیلات ہیں، یہ آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت سے ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ کون سا لفظ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بیتا، با یا تا، اور یہ اس کے حروف مادہ ہے، بیچ میں یہ عین کلمہ مشدد جو ہے جس کا مطلب ہے یہ باب تفعیل ہے. اگر یہ باتا یا بیتو ثلاثی مجرد ہوتا تو اس میں عام طور پر رات گزارنا معنی ہوتا ہے. یہ بیت کا لفظ بھی اسی سے ہے، گھر. گھر کو گھر بھی اس لیے کہتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ تعالی حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر آپ سے شیئر کروں گی. بہت اچھی تفسیر انہوں نے ان آیات کی گرامیٹیکلی کی ہوئی ہے. تو رات میں چونکہ انسان وقت زیادہ گزارتا ہے. بیٹی اسکرین پہ نہ لکھیں، سب الرٹ رہیں، کانشیس رہیں اس کلاس میں. اس طرح سے نہیں کہ آپ بس جوائن کر لیے اور اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ گئی ہیں. اس کلاس میں ایسے نہ کیجیے. باقی سب میں اجازت ہے، بالکل آپ سن سکتی ہیں کام کرتے ہوئے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. بیتا، اس کا فائل یہ آگے آ رہا ہے، طائفۃ. اب بیتا کا یہ کہ جب باب تفعیل سے آتا ہے، بیسیکلی تو اس میں رات گزارنے کا معنی ہے. اور چونکہ انسان رات گزارتا ہے زیادہ تر اپنے گھر میں، انسان چونکہ عموماً رات کو گھر میں رہتا ہے، اسی لیے اس کے معنی رات گزارنے کے. اب اس کے بہت سے معنی ہیں، سب میں رات کا معنی ضرور آتا ہے. پھر چونکہ رات کے فارغ اوقات میں آدمی اپنے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے، اس لیے بیتا کا لفظ کسی معاملے میں نہایت غور و فکر کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو رات میں حملہ کرنا، رات میں شب خون مارنا، یہ میں کچھ اپنی جو قرآنی ڈکشنری ہے لطف الرحمان صاحب کی، کچھ وہاں سے شیئر کر رہی ہوں، کچھ میں نے آپ سے حافظ عبدالسلام صاحب کا شیئر کیا. رات میں سوچ بچار کرنا، رات میں مشورہ کرنا، تو اس میں بہت سارے معنی ہیں اور سب میں رات کا معنی ضرور ہے. تو یعنی دن کو وہ آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں، مگر رات کو ان کے بعض گروہ اس کے برعکس مشورہ کرتے ہیں. جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے نا، اب اس کے آپ کہہ لیں کہ برعکس، اپوزٹ. اب یہ طائفتن سے مراد لیڈر لیے گئے ہیں، تو آپ اس کا گروہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو بیتا مشورے کرتا ہے، طائفۃ منہم، منہم کو طائفۃ نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اس کی صفت بنا دیں. آج اس طرح کے بہت سارے الفاظ آئیں گے تو ذرا غور کیجئے گا، پھر اس کا ہم اسی کے ساتھ ترجمہ کریں گے. پتہ چلے، ترجمے سے پتہ چلے، ترجمے سے پتہ چل جائے کہ آپ نے کس کو کس کے متعلق کیا ہے. تو اس کو اب دیکھتے ہیں. بیتا طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورے کرتا ہے. پہلے میں الگ الگ کر رہی ہوں، آپ ایک بار مجھ سے سمجھ لیجئے، پھر میں کئی ترجمے آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا. غیر الذی تقول، غیر یہ عام طور پر مضاف ہو کر آتا ہے، تو یہاں پر یہ مفعول بھی بنے گا بیتا کا، اور آگے اللہ زی اس کا مضاف الیہ ہے، اور آگے چونکہ اللہ زی اکیلا تو نہیں آتا، اس میں ابہام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا صلہ آئے گا، وہ تقول ہے. تقول کے بارے میں میں بتا دوں کہ دونوں رائے موجود ہیں. یہ تقولو میں تا واحد مذکر حاضر کی بھی مانی گئی ہے، زیادہ تر نے یہی مانی ہے، بلکہ نہیں، مجھے دونوں رائے لگی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ ہے نا، انہوں نے اس کو یہ مؤنث کی تا، واحد مؤنث غائب، اور یہ طائفت ان کی طرف جا رہی ہے. اور مجھے اس لیے لگا کہ یہ میں ان کا ترجمے کو پریفر کروں گی، لیکن رائے آپ کے سامنے میں دونوں شیئر کروں گی. کیونکہ اگر پیچھے سے غور کریں نا، تو یہ طائفہ ہی تو کہتے تھے کہ جی ہم نے اطاعت ہم کی، فرض کرے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، ہٹتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو رات کو مشورے کرتے ہیں اس کے خلاف جو اس طائفہ نے کہا تھا دن میں. ٹھیک ہے. تو میں اس ترجمے کو پریفر کروں گی، یہ حافظ عبدالسلام صاحب کے، لیکن اس میں دونوں کے معنی ہے اور میں دونوں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں.
اور جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بیتا طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورے کرتا ہے، غیر اللہ ذی تقول، اس کے برعکس جو اس نے وہ کہتا ہے، کہنے بعض نے مضارع میں بھی کیا، بعض نے ماضی میں بھی کیا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، جو وہ کہتا ہے، وہ گروہ کہتا ہے، یا جو آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یا جو اس نے کہا اس گروہ نے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اگر آپ کو یہ کلیئر ہو گیا تو میں کچھ ترجمے آپ سے شیئر کرتی ہوں، سب ٹھیک ہیں، کسی میں سے کوئی بات کلیئر ہو جائے گی زیادہ، کسی میں سے کوئی پوائنٹ۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، جو وہ گروہ کہہ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، یعنی آپ کا حکم مان لیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جب باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس کرتا ہے، اب وہ مشورے کرتا ہے، سازشی مشورے کرتا ہے، جتنی بھی میں نے تفصیلات بتائیں۔ اور ایک اور دیکھتے ہیں جس میں دونوں، اب غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت یا ایک گروہ جو بات آپ نے یا اس نے کہی، اب دونوں آ گئے اس ترجمے میں، اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ تو اب میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے گا، واللہ یکتب ما یبیتون، واو، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ عاطفہ چاہے بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ لفظ جلالہ یہ مبتدا، اور یکتبو، کاتبہ یکتبو، یہاں سے خبر شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر غور کریں تو آپ ان چکروں میں نہ پڑا کریں، نہ پریشان ہوا کریں یہ استنافیہ اور عاطفہ کی، لیکن اگر جب تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب عطف ہو رہا ہوتا ہے نا، بہت کلیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اب اس طرح کی بات نہیں ہو رہی، پہلے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، تو یہ اس واو کو استنافیہ بنا لیں، لیکن کچھ بھی کر لیں پریشان نہ ہو۔ اللہ لفظ جلالہ مبتدا، آگے یہ سارا خبر، یکتبو، کاتبہ یکتبو، کاف تابا، اور اس کا فائل یہ ہوا ضمیر مستتر جو پیچھے اللہ کی طرف راجع ہے، اور آگے ما یبیتون یہ مفعول بھی ہے، تو ما موصولہ اپنے صلہ، یبیتون وہی ادھر کیا، یہ وہی حروف مادہ ہے، وہی باب ہے، تو یہ صلۃ الموصول ہو گیا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا، یکتبو، یکتبو فعل اپنے فاعل ہوا اور اس مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ لفظ جلالہ مبتدا کے لیے خبر، تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور اللہ، اب یہاں پر ہے کہ اللہ لکھ رہا ہے، ویسے تو فرشتے لکھتے ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے لکھتے ہیں، تو اس لیے یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور اللہ لکھ رہا ہے، ویسے بھی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے جو سرگوشیاں وہ کر رہے ہیں، یا اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تلقین کی جا رہی ہے، کیا مشورہ مل رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، ایسے لوگوں سے کبھی زندگی میں واسطہ پڑے تو کیا کرنا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اب یہ فا کون سا ہے، اس کو بھی آپ رہنے دیجئے، کیونکہ یہاں پہ کچھ محذوف مانا جائے گا، پھر یہ فا آئے گا، اور زیادہ تر یہ فا کو فا فصیح، اس میں بیسیکلی تو دو ہا آتی ہیں، ہم اس کو سمپل کر کے پڑھ دیتے ہیں فا فصیحہ، تو وہ اس فا کو کہتے ہیں جو فا رابطہ یا فا جزائیہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو شرط ہوتی ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے، وہ پھر مجھے سارا بتانا پڑے گا، تو بس اس لیے، لیکن یہ آپ غور کریں گے تو یہ فا عاطفہ نہیں ہے، اتنا میں بتا دوں، اس لیے آپ عاطفہ بھی نہ بنائیں،
اگر آپ فافسیہ کو نہیں سمجھ پا رہے تو کوئی بات نہیں، یہ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے جڑے رہنے سے. پھر آہستہ آہستہ میں بیچ میں کبھی کبھی وہ چیزیں شیئر کروں گی جو یہاں پہ مانی جا رہی ہیں، جو کہ نحویوں نے بڑی ریسرچ کے بعد جو قرآن مجید سے ہی، اس قرآن مجید کے دوسرے حصوں سے قرآن مجید کے انداز کو سمجھتے ہوئے یہ بیان کی ہیں. فعارض، تو عین را دال با داربا، یہ فعل امر ہے. فعارض عنہم، یہ اس کے متعلق ہو گیا. تو ان سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے. وتوکل علی اللہ، وہ اب یہ دیکھیں واو عاطفہ کتنا کلیئر ہے، یہ واو عاطفہ کہ ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ فعل ہے، جملہ فعلیہ، اور پراپر فعل امر ہے، اور دوسرا بھی اسی طرح پراپر فعل جملہ فعلیہ، اس میں فعل امر آ رہا ہے. تو کلیئر پتہ چل رہا ہے، بات چل رہی ہے ابھی. اور ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے. تو یہ بھی فعل امر ہے، واو کاف لام اور باب تفاعل، توکلا، یہ توکلو. تو یہ کیونکہ واو عاطفہ کی وجہ سے پیچھے آرد یہ فعل امر ہے، تو اس لیے جو اس کی بھی وہی سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ، اللہ پر، اور اللہ پر توکل کیجیے. چلیے، اور اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، نہیں بس ٹھیک ہے، یہی سب سے سمپل ہے. آگے چلتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کفا، کافا یا کفا یکفی. تو یہ ابھی کچھ دن پہلے ایک آیت مبارکہ گزری ہے، میں نے بہت تفصیل سے یہ با کے بارے میں بتایا تھا. با زائدہ ہوتا ہے، اسے صلہ کہتے ہیں، با کا صلہ آتا ہے جی کفا کے ساتھ. جب کفا، یہ کفا کے فائل پر آتا ہے، جب کفا لازم کے طور پر آتا ہے. جب کفا یہ متعدی کے طور پر آتا ہے تب اس کے فائل پر با کا صلہ نہیں آتا ہے. اب یہی اس کا فائل ہے، اللہ کافی ہے. تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ محلن جگہ کس کی ہے؟ فائل کی. مرفوع، محلن مرفوع ہے، لفظن کیا مجرور ہے، با زائدہ لکھ لیجئے گا. اور یہ جو آگے آتا ہے نا اس کے بعد، کفا کے بعد کوئی منصوب اسم، زیادہ تر کے مطابق وہ تمجیز ہوتی ہے، کس لحاظ سے کافی ہے. بعض حال بھی بنا لیتے ہیں، سب ٹھیک ہے. اور اللہ کافی ہے بالحاظ وکیل، اور یا اللہ وکیل کافی ہے. تو یہ ہے اس کا. ایک دفعہ یہ میں نے سارا بتا دیا. اس کا حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آخری حصہ اس کا سمپل سا ہے، اس میں کوئی زیادہ ایکسپلین کرنے والی بات نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے، اس کے خلاف، اس بات کے خلاف جو وہ کہہ رہا تھا. کون کہہ رہا تھا؟ جو گروہ دن میں کہہ رہا تھا. تو انہوں نے تقولو کو طائفتن کے مطابق، یہ مونس کی تا، واحد مونس غائب کا معنی ہے. اور اگر آپ غور کریں نا، کچھ 2-3 دفعہ آیت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زیادہ بہتر لگے گا. دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ، سب ٹھیک ہے. تو وہ پھر اگر آپ یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس نے گروہ نے یہ بات کی اطاعت ہوگی، تو پھر یہاں پر جی گروہ اپنی بات کے خلاف کہہ رہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے اس کے خلاف، تو وہ پھر پیچھے ذکر نہیں ہے، وہ اوورآل ویسے ہی ان کے خلاف کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا غور کر لیجئے گا. باقی میں نے حافظ عبدالسلام صاحب کا آپ سے شیئر کر دیا کہ انہوں نے اس تقولو کو کیا بنایا. اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، بس ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کافی وکیل ہے. یہ سب کے لیے مشورہ ہے، ہمارے لیے بھی. ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے تو ان لوگوں پر اپنا ٹائم اور انرجی نہ ضائع کریں. جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کا کام رکنا نہیں چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ آئیں گے راستے میں، باتیں بھی کریں گے، دل دکھائیں گے، دل آزاری کریں گے، کبھی الفاظ سے، کبھی رویوں سے، کبھی چہرے کے تاثرات سے، کبھی روک بھی سکتے ہیں پراپر، یا کبھی روکیں گے نہیں، صرف ان چیزوں سے، الفاظ سے، رویوں سے، چہرے کے تاثرات سے آپ کو پریشان کریں گے، ناگواری محسوس کریں گے آپ ان سے.
بعض دفعہ ان میں سے یہ اپنے ہی ہوتے ہیں، تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. تو یہ ہر آیت مبارکہ کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں. یہ کون مشورہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں، اور ہم سب کو. ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے منہ موڑ لیں، اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کام کاج چھوڑ کے بھروسہ کیا جائے. کام نہیں رکنا چاہیے، کام آپ کرتے جائیں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی اس کام میں بھی مدد کرے گا. وہ خود ہی ان سب کے منہ بند کرے گا، وہ خود ہی. اور بہت سارے لوگ، یہ تو منافقین کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، میں آپ کو زندگی میں اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں، اگر ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو ان کو اس طرح آپ یہ بھی نہ کریں کہ بالکل آپ ان کو چھوڑ دیں. اچھا، یہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہو جائے گا میرے خیال میں، اس کو میں ابھی آج رہنے دیتی ہوں. یہ بات تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوتی رہے گی آپ سے. یہاں کچھ اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بہت کچھ بعض دفعہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، تو ایک بات شروع کرتی ہوں تو بعض دفعہ دوسری ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن چلیں جو اللہ کو منظور اسی میں بہتری ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. میں بس یہی کہوں گی کہ کام آپ کا نہ رکے. اب یہ میں ایکچولی بتانا یہ بھی چاہ رہی تھی کہ بعض دفعہ یہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، تو ان سے بڑی حکمت سے آپ نے کام کروانا ہے. کہاں پر کتنا اگنور کرنا ہے، اور ان کی بات تھوڑی سی ماننی بھی ہے. اپنوں کی میں بات کر رہی ہوں، سمجھداری سے. ان سے الجھنا نہیں ہے. اگر فرض کریں وہ اپنے پیرنٹس ہیں یا آپ کے کوئی ہسبینڈ ہیں، تو اب اس طرح سے تو نہیں ہم کر سکتے کہ بالکل ان سے آپ لڑائی جھگڑا مول لیں. اگر وہ آپ کے دین کے کسی کام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ کی کسی کلاس کو، ایسے میسیجز مجھے اکثر ملتے رہتے ہیں. اب یہ عورت کا امتحان ہے. ذہن میں آپ نے یہی رکھنا ہے، پرائیورٹی تو اللہ ہی ہے. دین سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ نے ان کو ناراض بھی نہیں کرنا. اور یہ کوئی منافقت نہیں ہوتی، بڑی سمجھداری سے. اب تو آن لائن کلاسز ہیں زیادہ تر، وہ تو آپ دن میں اس ٹائم پہ لے سکتی ہیں جب آپ کے ہسبینڈ گھر پہ نہ ہوں. جب وہ گھر پہ ہوں تو آپ ان کے سامنے کوئی ذکر بھی نہ کریں، کتاب بھی نہ کھولیں، اور بس ان کو پتہ ہے کہ آپ لے رہی ہیں، اور ان کے سامنے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. انہیں پوری توجہ دے رہی ہیں، وقت دے رہی ہیں، محبت دے رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ وہ بھی اس راستے پہ آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو اگر وہ آپ کے اپنے ہیں، ایک تو ان سے مایوس نہ ہوں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو گناہ گار نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کل اللہ اسے ہدایت دے دے، ہم سے بھی آگے چلا جائے. وہ آج جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کسی مقام پر اگر ہیں، کسی پوائنٹ پر، کسی نقطے پر، تو کوئی پتہ نہیں کون کہاں کس کو پیچھے چھوڑ جائے، سب سے آگے نکل جائے. یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. آپ کے سسرال والے بھی ہیں تو ان کو بھی آپ. اور میں نے ایسی بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا، ٹائم لگا ان کو، کئی سال لگے. ماشاءاللہ انہوں نے پورے اپنے گھر کے حالات، ماحول بدل دیا، گھر والوں کو بدل کے رکھ دیا. وہی جو کبھی ان کو باتیں سنایا کرتے تھے، کلاسز نہیں لینے دیتے تھے، آج وہ بھی اس راستے پہ ہیں. تو یہ میں بتانا چاہ رہی تھی. بس میں اس ٹاپک کو یہیں پہ روکوں گی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 82 کی طرف. اچھا، یہ سمپل سی ہے، اور یہ میں عائشہ بیٹی سے کرواتی ہوں. فری جی آپ سے اگلی کرواتے ہیں. عائشہ بیٹی آئیے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. جی. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عندی غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اب اس میں حمزہ جو ہے وہ حرف استفہامیہ ہے، فا حرف ہے اور لا نفی کا ہے. یہ ایز اے کوشچن یوز ہو رہا ہے کہ کیا وہ نہیں، کیا نہیں، کیا پاس نہیں، اس طرح کر کے. یتدبرونا میں یہ فعل مضارع ہے، دال با را حروف مادہ ہیں، اس کے باب تفاعل سے ہے یہ. اور ٹھیک ہے، اس میں ہم فاعل ہے، القرآن اس میں مفعول بھی، اور یہ پورا فاعل ہم فاعل مفعول جملہ فعلیہ، یہ پورا حرف استفہامیہ کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر اس کا ترجمہ ہوگا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ول وا آگے حرف حرف عطف، اور آگے لو حرف شرط جازمہ. کانا
فعل ماضی ہے. یہ اس کا آگے اسم کانا اور وہ خبر اچھا بیٹی کانا اس یہ طرح نا میں کرتے ہوئے. میرے ذہن سے نہ نکل جائے، جو لو ہوتا ہے نا وہ جی جازمہ نہیں ہوتا، غیر جازم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. لو مجزوم نہیں کرتا ہے. چلیں شاباش، آگے چلیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ من جار ہے، اور ان دی یہ ظرف مقام مضاف، اور غیر اللہ یہ بھی مضاف مضاف علیہ بن کے ان دی کے لیے مضاف علیہ بن رہا ہے. اور پھر یہ ان دی غیر اللہ یہ ٹوٹل مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور ہو رہا ہے، اور یہ متعلق سوری خبرو کانا، خبرو کانا ہی ہوگا نا ٹیچر یہ؟ جی 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 بالکل. یہ مجھے ابھی یہ کانا والا مجھے آتا نہیں، آپ مجھے جی میں بتا دیتی ہوں بیٹی، آپ کو جتنا چاہتے آتا ہے آپ ہیں اتنا کر کا دیجیے. بہت آپ کی نا تھوڑی ٹھیک ہے. آواز کٹ جاتی ہے بیچ میں. آپ کو جتنا آتا ہے تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہی ہیں، آپ کرتی جائیں. ابھی اس میں مجھے کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے، ابھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لا جو ہے لام وجدو، اس کا فعل ماضی فی ہی اس میں متعلق واجدہ ہے، اور آگے فی ہی کے بعد اختلاف، فی ہی کے بعد یہ آگے فی اختلافاً کثیرہ ہے، تو یہ موصوف اور صفت ہیں، اور یہ مرکب توصیفی. اور اس کو بھی ایز اے نکرہ کر سکتے ہیں کہ جار مجرور کے بعد جو نکرہ آئے گا وہ اس کا حال بنے. جار مجرور کے بعد نکرہ، اچھا آپ اس حساب سے کریں بیٹی. یہ سمپل سمپل سا ہے، اس کو آپ رہنے دیں، اس کو بس مفعول بھی ہی بنا دیں وجدو کے لیے، اور فی کو اس کا متعلق کر دیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے اندازہ آپ کہہ ٹھیک رہی ٹھیک ہیں ہے، ماشاءاللہ، لیکن متعلق اتنا واجدہ مشکل فی ہونے کی اور ضرورت یہ نہیں ہے. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو سمپل کر دیں بس. ٹھیک. ٹھیک. اگر یہ اللہ کے سوا مطلب اوپر والا ایک علیحدہ جملہ بنا ہے، اور یہ جی جی لواجادو فیہ اختلافاً کثیرہ یہ ایک علیحدہ اس کا بنا ہے، کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، ہوں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. ٹھیک، لواجدو وہ پاتے. شاباش، بہت اچھی کوشش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر دیجئے اس کو، ایک دفعہ میں ریوائز کر دیتی ہوں. افلا یہ حمزہ استفہام، اور جب ایسا کویسچن ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ اس میں یہ استفہام انکاری بھی ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کا جواب انکار نہیں ہونا ہے. اچھا لیکن آپ سمپل استفہامیہ ابھی اس کو لے کر چلیں. فا عاطفہ، لا نافیہ. اچھا میں یہ نوٹ کر رہی تھی، یہ جیسے یہ لا ہے اور یہ لا، لا یہ ایک حرکت ہے، یہ دو حرکت ہے. بعض دفعہ میں پڑھاتے ہوئے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی حرکت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک لفظ پہ غور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان سارا فوکس اس کے گرامر کے وقت، اس کے حروف مادہ، اس کی ڈیٹیل، اس کی صرفی ترکیب، اس کی نحوی ترکیب، ان سب چیزوں میں. اچھا میں بیٹی پورا میسج نہیں پڑھ سکی تھی آپ کا. اچھا تو لیکن آپ نے تجوید کا خیال رکھنا ہے، معنی بدل جاتا ہے. یہ لا ہے، اس کو دو حرکت پڑھنا ہے، یہ لا نہیں ہے، لا، لا وجدو، اور یہ دو حرکت ہوگا. اب مجھے نہیں اندازہ تجوید آپ کو کس حساب سے پڑھائی جاتی ہے، بعض حرکات کے حساب سے بتائی جاتی ہے، بعض استاد وہ انگلی کے کھڑے ہونے کے ٹائم کے حساب سے وہ حرکت بتاتے ہیں، اور بعض مختلف طریقے سے تجوید کا کورس کرواتے ہیں. مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی حرکت کو لمبا کرنا ہے، کسی کو چھوٹا کرنا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا. آج دونوں سامنے آگے تو میں نے کہا ذکر کر دوں. اچھا جی، افلا کیا بھلا نہیں یتدبرون، اس کا ماشاءاللہ سارا بتا گئی ہیں. تو یہ فعل مضارع، اس کا ہم کیا کریں گے، وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے. تدبر بیسیکلی ہوتا ہے یہ دال بار آگ، بیسیکلی یہ پشت، پیچھے جانا کسی چیز کے، اور تہ تک جانا، غور و فکر کرنا، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں. القرآن، اس میں کوئی فی نہیں آتا، لیکن ترجمے میں ہم میں کریں گے. قرآن میں غور و فکر، کیا بھلا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ تدبر کا ہی ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے. اور اس میں صرف یہ
نہیں ہے کہ بس ظاہری الفاظ کو دیکھ لیا یا صرف تجوید شامل نہیں ہے اس میں. ایک منٹ جی، بیچ میں کال آ رہی تھی. چلیے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت کچھ شامل ہے. یہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی. تھوڑا سا آج بھی بتاتی ہوں اس بارے میں. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بھلا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے. یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے. وَلَوْ كَانَ، اور اگر وہ ہوتا، من اندی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے. یہ قرآن مجید، اس میں کانا کا کانا زیادہ تر یہ فعل ناقص ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ فعل تامہ اسے کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کی طرح مکمل ہو کر آئے. جیسے یہ کن، فیکون میں جو کن ہے وہ تامہ مانا جاتا ہے پراپر. ادروائز زیادہ تر یہ فعل ناقص ہوتا ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. یہ عائشہ بیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کہی تھی شاید اسی کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ وہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ دیکھیں من اندی غیر اللہ. اب اندی غیر اللہ یہ مرکب اضافی، اور یہ اسے پیچیدہ مرکب اضافی نا، یہ پراپر سارا یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کیسے بن رہا ہے. اس کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہوگا کہ اگر میں اس چیز کو نہیں بھی کھول رہی، یہ سب کو اندازہ ہوگا کہ اندہ کیا ہے اور غیر اللہ کیا ہے اور غیر کے نیچے زیر کیوں ہے. اس لیے ضروری نہیں کہ اس کلاس میں ہر بار یہ چیز تفصیل سے بتاؤں، یا تو یہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سب کو اس کا پتہ ہوگا. تو اب من کی وجہ سے یہ سارا مجرور ہو گیا، تو یہ جار مجرور یہ خبر بن سکتے ہیں. تو کانا کا اسم پھر اس کے اندر مان لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد، یہ ایک چیز یاد کر لیں، کانا اور اس کی فیملی، ان کا اسم اور خبر کا اعراب اور ہوگا. انا اور اس کی فیملی، ان کا اسم اور خبر کا اعراب اور ہوگا. تو ایک کا یاد کر لیں، دوسرے کا خود ہی ہو جائے گا. آپ چاہے کانا کا یاد کر لیں. کانا کا یہ ہے کہ اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر آگے منصوب ہوگی اس طرح سے. اور انا کا اس کے اپوزٹ ہے. بس ایک یاد کر لیں، دوسرا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. تو اب یہ کانا کا اسم یہاں پہ مرفوع تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو کانا کے اندر جو ہے نا ہوا، وہ اس کا اسم مان لیں گے اور آگے یہ اس کی خبر مان لیں، کیونکہ یہ جار مجرور خبر بن کر آ سکتے ہیں. تو اب آگے جب یہ ہم کہیں گے کہ جی یہ لفظاً اس طرح سے ہے، تو محل کس کا ہے، جگہ کس کی ہے، کانا کے اسم، کانا کی خبر کی. تو جو کانا کا اعراب ہوگا وہ ہم کہہ دیں گے جی کہ یہ وہ ہے. کانا کے اسم کا کیا ہوتا ہے، فرض کریں وہ منصوب ہے، تو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے. اور ادھر کیا ہے، یہ ادھر یہ اس طرح سے ہے. جیسے ابھی پیچھے یہ کفا باللہ گزرا ہے، تو اللہ لفظ جلالہ کو میں نے کہا تھا کہ محلن مرفوع ہے، وہ جگہ مرفوع کی ہے، وہ کفا کے فائل کی ہے. لیکن اس وقت اللہ کا لفظ مجرور ہو کر آ رہا ہے، تو لفظاً مجرور ہے، محلن مرفوع ہے. آپ اس مثال کو یاد کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو کانا کا اسم اس کے اندر ہوا ہو گیا، یہ اس کی خبر ہوگی. تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ یہ شرط ہے. لو غیر جازم ہوتا ہے. تو یہ ایسا ایسا آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے ذہن سے نکل جاتا ہے یہ جو پورا یہ ٹیبل تھا، اس میں شرط کے اسم اور حرف اور وہ کون سا جازم ہے کون سا غیر جازم، وہ ساری تفصیل تھی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی گروپ میں. اب آگے یہ اس کے جواب پر آتا ہے. یہ اسے کہتے بھی یہ لام جوابیہ. تو لا وجدو وجد یجدو، اب یہ اس کا فاعل واو یا ہم آپ کہہ لیں، فعل ماضی ہے، تو فی ہی اس کے متعلق کر دیں. اور وہ جو ماشاءاللہ وہ کہہ رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہم کیا کہتے ہوتے ہیں، نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس نکرہ کے لیے کیا ہوتا ہے، صفت. نکرہ کے بعد معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ جو جار مجرور بعد میں آتا ہے وہ معرفہ کے لیے حال بنتا ہے. اسی طرح جو میں نے پہلی بات کی تھی نکرہ کے بعد جار مجرور، اب میں اس کو الٹ کر رہی ہوں کہ نکرہ سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے تو وہ بھی اس نکرہ کے لیے حال بنتا ہے. لیکن میں اس کو بھی ایکسپلین نہیں کر رہی تھی، بنتا ایسے ہی ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، فیہی کے ساتھ. لیکن بس ٹھیک ہے، آپ فیہی کو واجدو کے متعلق کر دیں اور یہ اختلافاً کثیرہ مرکب توصیفی، اس کو مفعول بھی بنا دیں. واجدو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط بنا غیر جازم. اور لو جو ہوتی ہے نا غیر تکمیل شدہ شرط ہوتی ہے، اگر وہ یہ کرتا تو یہ ہوتا، اس طرح سے، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، نہ شرط نہ جواب و شرط. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا. تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں گی اس آیت مبارکہ کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت یاد رہے گی.
تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یعنی وہ قرآن مجید، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ میں آپ سے حافظ عبدالسلام صاحب کا ہی میں شیئر کر رہی ہوں کہ منافقین کے مکر و فریب کے بارے میں یہ قرآن مجید کی حقانیت کے اسبات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ منافقین یہ مکر و فریب اور سازشیں اس لیے کر رہے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر بطور دلیل کے قرآن مجید کو پیش کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی اس سچی نبوت کی 3 وجوہات کی بنا پر دلیل بنتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ نمبر 2، یہ امور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید میں ایسی خبریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں اور وہ بعد میں سچ ہوئیں، تو یہ بھی دلیل بن گیا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی صدق نبوت پر۔ تیسرا، اختلافات سے پاک ہے قرآن مجید۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ایک بات کہیں کچھ کہی جا رہی ہے اور دوسرے پارے میں یا کہ اینڈ پہ جا کے وہ بالکل بدل گئی ہے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جیسے ایک مثال دے دیتی ہوں آپ کو۔ ایک جگہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ قیامت کے روز ان کی نظر بہت تیز ہو جائے گی، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن مجید میں اختلاف ہے، دونوں کا کانٹیکسٹ چینج ہے، مختلف وقت پر بات ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا، مختلف لوگوں کے لیے ہوگا اور مختلف اوقات میں۔ وہ اتنا لمبا دن ہے قیامت کا، تو کبھی کوئی واقعہ اگر قیامت کا آ رہا ہے وہ قیامت کے کسی ایک پہر کا ہے، کوئی آ رہا ہے وہ قیامت کے دوسرے پہر کا، تو یہ اس طرح سے، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اختلافات نکالتے ہیں کہ یہاں پہ تو قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہے اور یہاں پر اپنی بات کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تدبر کرے، تدبر میں بہت کچھ آتا ہے، اس میں الفاظ کو جاننا، اس زبان کو جاننا، الفاظ، یہ حروف مادہ، الفاظ، گرامر، یہ سب بھی اس میں شامل ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یہ۔ اور پھر اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ دل میں اتاریں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ پھر 2 باتیں یاد رکھیے گا تدبر کے لیے اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، شوق رکھتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ جو اس نیت سے نہیں کرتا اور نیت اچھی نہیں ہے، کوئی اپنے فرقے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس کے خلاف دلیل ڈھونڈنے کے لیے، تو پھر یہ تدبر نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا اسے قرآن مجید سے۔ وقتی طور پر اسے لگے گا کہ میں نے کوئی دلیل لے آیا ہوں، قرآن مجید اس مقصد کے لیے نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ ایک مقام پہ کوئی بات ہوتی ہے، دوسرے پہ کوئی ہوتی ہے، تو وہ آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جڑے رہیں، محنت کریں، وقت دیں، بس محنت کریں، کرتے جائیں، سیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تدبر کے بہت سے درجات ہیں، تو بہت سارا انسان کی کوشش اور علم سے حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اکثر کی جو رائے ہے وہ ایک دوسرے سے بہت ملتی نہیں ہے، مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ تو کسی کے دل پر اللہ نے، اس نے تدبر کیا کچھ اتارا، کسی کے دل پر اللہ نے کچھ اتارا، اور سب رائے ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید ایسا علم تھوڑی ہے کہ ایک بندہ آ کے کہہ دے بس جی جو میں نے سوچا وہی ٹھیک ہے۔ یہ تو سب انسانی علوم ہے نا، انسانوں کے دل پہ اللہ نے اتارا، ان کی اللہ نے مدد کی، اچھے لوگ، علم حاصل کرنے والے، تلاش کرنے والے، تو تدبر کریں۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا کہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا اپنی بات۔ اب دیکھیں 23 سال میں کوئی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کچھ کہا ہو کبھی کچھ۔ اب وہ ایک ناسخ منسوخ ایک الگ چیپٹر ہے، جیسے پہلے کہا کہ جی عورتیں قبرستان نہ جائیں، بعد میں کہا اس کی اجازت دے دی گئی، تو وہ ایک اور چیز ہے، اور اس طرح ناسخ منسوخ وہ الگ چیپٹر ہے۔ ویسے آپ کو اختلاف نہیں ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، بات میں، اور جو قرآن مجید میں۔
وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، بس اتنا یاد رکھیں. کسی پہ کبھی بھی تنقید نہ کریں، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے. علم حاصل کریں، پتہ کریں جس نے یہ دلیل دی ہے کیوں دی ہے، کیا تھا اس کے ذہن میں، وہ آپ کو علم حاصل کر. اب دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم حافظ عبدالسلام صاحب کا تھوڑا اندازہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس کو یہ ماننا ہے تو ترجمہ کیا ہے. اب کوئی کہے گا کہ جی پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، ہمیں تو وہ لگ رہا ہے، ہمارے ٹیچر نے تو وہ پڑھایا. تو علم میں اضافہ کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، علم زیادہ حاصل کریں اور نفع بخش علم کی دعا کیا کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو. یہ بڑے بڑے اسکالرس کے ترجمے سب کے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس نے ترجمہ کیوں کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال یہ قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، وہ بیان کرتے رہے، اسے ایکسپلین کرتے رہے اور حدیث بھی بیان کرتے رہے. کبھی کوئی اختلاف نہیں ملے گا آپ کو. ورنہ ہم صبح کو میں ایک بات کہوں گی، شام کو ہو سکتا ہے میری اپنی بات میں کوئی اختلاف ہو رہا ہو، میں بھول سکتی ہوں، کچھ اس کے اپوزٹ کہہ سکتی ہوں، کر سکتی ہوں، انسان ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو یا میں پھر پڑھ دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا حافظ عبدالسلام صاحب نے. مطلب یہ کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان برس ہا برس تک مختلف حالتوں میں مختلف موضوعات پر خصوصاً امور غیب سے متعلق اتنی تفصیل سے گفتگو کرتا رہے اور اس کی ایک بات بھی دوسرے سے نہ کلیش ہو. یہ خصوصیت صرف قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، جو غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. اختلاف سے پاک ہونا درجہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں کوئی تھوڑا بہت اس طرح اپنی کوئی بات اختلاف ہو سکتا ہے، اور ساری کتاب بلاغت میں یکساں مرتبہ کی نہیں ہوگی. پھر یہ منافقین خفیہ طور پر سازشیں کرتے رہتے ہیں اور وہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھید بالکل ایز اٹ از بتا دیے جاتے ہیں. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی راز کے افشاں کرنے میں قرآن مجید نے تھوڑی بہت بھی غلطی کی ہو. یہی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں تدبر کے بغیر انسان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے، اور نہ قرآن مجید صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے. قرآن کریم اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اختلاف کثیر تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. یہ تھی آیت مبارکہ. آگے چلتے ہیں، آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. فری صاحبہ میں آپ کو ان میوٹ کر رہی ہوں، آئیے. السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان وعلیکم الرجیم، السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. واو یہاں پر استنافیہ بھی ہو سکتا ہے اور عاطفہ بھی کر سکتے ہیں اسے. اذا یہاں پر ظرفیہ شرطیہ ہے. جاء جو ہے یا حمزہ، اور دعات اس کا باب دعات سے ہے یہ، اور ہم مفعول ہے آگے، کیونکہ امرن جو ہے ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو جا کے لیے فعیل بنائیں گے. امرن یہاں پر نکرہ ہے تو یہ موصوف بنے گا، آگے آنے والا جار مجرور اس کی صفت بنے گی. من یہاں پر جار ہے، یہاں پر مجرور بنے گا جو یہاں پر معطوف علیہ بھی ہے، کیونکہ آگے ابھی او جو ہے یہ یہاں پر عاطفہ ہے. خوف جو ہے یہ امن کے اوپر عطف کر دیں گے، اس کا معطوف علیہ معطوف مل کے یہ مجرور ہو جائے گا حرف جار من کے لیے، اور جار اپنے مجرور سے مل کے موصوف بن جائے گا امرن کی. موصوف اور صفت مل کے یہ فاعل بن جائے گا جاء کا. اور اس طرح جی، یہ فعل. امرن موصوف ہوا اور یہ صفت، ایسا کہہ رہی ہے نا؟ جی 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 آواز جی کم بھی آ رہی ہے مجھے. مجھے بھی فری صاحبہ کی تھوڑی، اور آج مجھے شاید پتہ نہیں میری طرف کوئی ایشو ہے، مجھے سب کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی ہے. پتہ نہیں میری آواز آپ لوگوں تک ٹھیک جا رہی ہے کہ نہیں. چلے کوئی بات نہیں جی، یہ میں آپ دہرا کی دوں گی، اب گزارا کیجیے آپ سب. جی جی آپ کی صحیح آ رہی ہے. میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں اوپر ہاتھ اٹھا جی کے نا پہلے ہاں بولنے کی. عائشہ بیٹی کی بھی آج اسی طرح مجھے آ رہی تھی. چلیے تو امرن جی موصوف جی ہو گیا، آگے جار مجرور اس کی جی صفت ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. اور موصوف صفت ہو صفت گیا، مل کے کیا بنا؟ فاعل بن گیا یہ جا کا. فاعل بن گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیٹی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ فعل خیر. فاعل اور مفعول مل کے یہ شرط بن گیا، اور اذا کے لیے یہ مضاف الیہ بھی بنے گا. اور یہاں پر اذاؤ میں جو ہے یہ زال یا عین جو ہے اس کا مادہ ہے، باب افعال ہے، واؤ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور بھی جو ہے جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا. فعل فاعل اور اس کا متعلق مل کے یہ جواب شرط ہو جائے گا، پیچھے آنے والی شرط. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اور جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی یا ملتی ہے تو وہ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں یا انہوں نے اسے پھیلانا شروع کر دیا. ٹھیک، واو یہاں شاباش. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. واو یہاں پر عاطفہ ہے، لو یہاں پر شرطیہ ہے، ردوہ میں را دال باب نون سے ہے، واو اس کا فاعل ہے اور ہو مفعول بھی ہے. الا رسول میں الا جار رسول مجرور، جار اور مجرور مل کے یہ متعلق بن جائیں گے فعل کے لیے. واو عاطفہ ہے یہاں پر، الا پھر جار آ رہا ہے اولی الامری میں، اولی جو ہے مضاف ہے اور امری جو ہے یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے. لیکن کیونکہ یہ ہمیں معرفہ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کے آگے والا جو منہم ہے جار مجرور ہم اس کا حال بنا لیں گے. تو یہ حال اور ذوالحال مل کے یہ مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اولی کے لیے، اور اولی مضاف اور مضاف الیہ مل کے مجرور ہو جائے گا حرف جار الا کے لیے. اس طرح یہ جار اور مجرور مل کے پیچھے آنے والے جو جار مجرور پر اس کو ہم عطف کر دیں گے، اور یہ ٹھیک اس ہے. طرح یہ جملہ ہمارا شرط بن جائے گا فعل فاعل اور اپنے مفعول اور متعلقان سے مل کر. اور اس کا ترجمہ ہوگا اور اگر یہ اسے رسول کی طرف اور ان میں سے صاحب اختیار کی طرف لے جاتے. اب آگے اس کا جواب شرط آ رہا ہے، لا جو ہے یہاں پر جواب واقعہ ہے، علیمہ الذین یستنبطونہ منہم. علیمہ جو ہے یہاں پر ماضی فعل ماضی ہے، عین لام میم باب سین سے ہے، اور اس کا فائل آگے آ رہا ہے، اس کا ہو یہاں پر مفعول بھی ہے، الذین موصول آگے اس کا صلۃ الموصول آ رہا ہے، یہ اس کا فائل بنے گا علیمہ کے لیے. اور یستنبطون کے اندر نون با طا اور یہ باب استفعال سے ہے، اور ہم اس کا یہ واو ضمیر اس کا فائل ہے. آگے آنے والی ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور منہم میں جار اور مجرور مل کے یہ متعلق ہو جائے گا یستنبطون کا. اس طرح فعل فاعل اور مفعول مل کے صلۃ الموصول بنا، صلہ اور صلۃ الموصول مل کے فاعل بن گیا علیمہ کے لیے. اور اس طرح فعل شاباش. فاعل اور مفعول مل کے یہ جواب شرط ہو گیا پیچھے آنے والے لاؤ کے لیے، اور یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. اور تو جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اسے جان لیتے. آگے ولولا ماشاء فضل اللہ. اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. واو یہاں پر عاطفہ بھی لے سکتے ہیں، شرطیہ بھی بنا سکتے ہیں عاطفہ، یا ہم اس کو استنافیہ بھی لے سکتے ہیں. لولا جو ہے یہاں پر حرف امتناع ہے، فضل اللہ مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا بنے گا اور اس کی خبر محذوف ہوتی ہے اگر لولا کے بعد ہم اگر جملہ اسمی آتا ہے تو. اور علیکم جو ہے یہاں پر اس کو حال بنایا ہے کیونکہ فضلو میں جو ہے اس میں ذات ہے، اس میں ذات کا متعلق نہیں بن سکتا یہ، تو کیونکہ اس کا خبر تو محذوف ہے تو ہم اس کو علیکم، مجھے میم حال ہی لگ رہا تھا تو میں نے اسے حال ہی بنا دیا، آپ بعد میں اور اس کو بتا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. واو یہاں پر عاطفہ ہے اور رحمتہ میں مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ دوبارہ مبتدا کے اوپر معطوف ہو گیا یہ، اور اس طرح یہ والا جملہ جو ہوا مبتدا اور خبر محذوف کے لیے یہ ہو گیا شرط. لتبعتم کے اندر لام جو ہے یہاں پر جواب واقعہ ہے، اور تبعتم کے اندر تا با عین باب افتعال ہے یہ، اور اس کا تم ضمیر اس کا فاعل ہے، الشیطانہ جو ہے یہاں پر یہ مفعول بھی ہے، الا یہاں پر ادات استثناء ہے، یہ استثناء کے لیے ہے، اور یہ یہاں پر یہ استثناء کام ہوگا کیونکہ انتم جو پیچھے آ رہا ہے یہ ہم اس کو استثناء منہو بنا سکتے ہیں اس کا. اور قلیلاً جو ہے یہاں پر یہ مستثنیٰ بن جائے گا کیونکہ یہ منصوب حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس طرح مستثنیٰ منہو استثناء مل کے یہ فاعل بن جائے گا لتبعتم کے لیے. اور اس طرح یہ جواب شرط بن گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے چند کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک، میم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، شاباش. چلیے جی میں جلدی سے ریوائز کر دیتی ہوں ورنہ فری صاحبہ بہت اچھا کر گئی ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ، واو اس کی بحث میں نہ پڑا کریں، آپ بس پیچھے سے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بات وہی والی چل رہی ہے، ورنہ میں نے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا نا دھیان ادھر توجہ کرواؤں گی کہ جب واو عاطفہ آتا ہے نا اتنا کلیئر آتا ہے نا، پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ واو استنافیہ چاہے کر لیں ایزا. اب اس کے بعد یہ دو جملے آ رہے ہیں تو یہ ظرفیہ شرطیہ، تو جاءہم امر من الامن
اول خوف یہ شرط، اذاؤ بھی یہ جواب الشرط. اور جب ان کے پاس، اب یہ امرن کیا تھا، یہ اس کا فاعل ہے لیکن اکیلا نہیں ہے. یہ امرن کے بعد یہ جار مجرور امرن کے لیے اس کی صفت بن رہے ہیں، نکرہ کے بعد جار مجرور. تو من الامنی اول خوف، اب اس میں الخوف کا عطف ہو رہا ہے الامن پر. دیکھیں کلیئر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے بالکل ایک جیسے ہیں اور ان کا معنی مطلب بات ابھی چل رہی ہے. تو یہ الام معطوف علیہ، الخوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یہ او یہاں پر او اور یہ عاطفہ ہے، یہ مجرور ہوئے من کے لیے، اور یہ جار مجرور امرن کے لیے صفت، اور یہ موصوف صفت اس کا فاعل ہو گیا جا کا. پہلا سیگا نا، پہلا اور چوتھا سیگا آئے تو فاعل اندر بھی آ سکتا ہے، باہر بھی ظاہر اسم کی صورت میں آ سکتا ہے. اور جب ان کے پاس، یہ ہم مفعول بھی ہے، تو جا فعل اپنے فاعل، یہ سارا امرن سے لے کر الخوف تک یہ فاعل ہو گیا، ہم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو کر شرط. دوسرا جملہ فعلیہ بنے گا جواب الشرط. اذا کو چاہیں تو آپ جا کا مفعول فی مقدم بنا دیں، نہیں تو بس کوئی بات نہیں. اذا کے بعد دو جملے آتے ہیں، پہلے کو شرط بنا دیں، دوسرے کو جواب الشرط بنا دیں. اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی بات یا خبر آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اذاؤ بھی، یہ وہ سارا ماشاءاللہ بتا گئی ہیں، اس کے حروف مادہ باب سارا کچھ یہ اس کا متعلق ہے، یہ جواب الشرط ہے، وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. ابھی میں اور بھی انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وَلَوْ رَدُّوهُ، لو آ گیا. اب لو ویسے کئی طرح کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد بھی دو جملے ہوں تو خاص طور پہ دوسرے جملے پر یہ لام جوابیہ آ رہا ہو زبر والا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لو شرطیہ ہے اور یہ غیر جازم ہے. اور اگر وہ ردوہ، یہ فعل ماضی ہے، را دال دال، وہ لوٹاتے اسے، اس امر کو. ابھی اب سب امر کی بات چلے گی، اس بات کو، اس خبر کو کس کی طرف، رسول کی طرف. یہ ردو کے متعلق ہو گیا، ابھی واو عاطفہ ہے، پھر آگے الہ آ رہا ہے، تو دوسرے الہ کو بھی اس پہلے الہ پہ عطف کر دیں گے، الہ اولی الامر کو. اب یہ منہم کا تعلق کس کے ساتھ بنے گا، اس کا اولی الامر کے ساتھ بنے گا، کہ وہ اس کو رسول کی طرف اور ان میں سے اولی الامر کی طرف لوٹاتے. اور اگر وہ اسے، اس امر کو، یہ ہاں کی ضمیر امر کی طرف جا رہی ہے، رسول ال لگا ہوا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور ان میں سے، ان لوگوں میں سے جو اولی الامر ہیں، جو حکم دینے والے ہیں، بعض کے نزدیک اس سے مراد علماء ہیں، ان کی طرف لوٹاتے. تو وہ کیا کرتے آگے سے، یہ لوگ کیا کرتے، لعلمہ الذین، لعلمہ تو البتہ یقیناً جان لیتے ہو اسے، اس بات کو، کون، اب فاعل یہ ہے، عالمہ بھی پہلا سیگا ہے، پہلا اور چوتھا ہونا تو آگے دیکھ لیا کریں، فاعل آگے آ سکتا ہے، اور اگر یہ کوئی اور ہوتا پھر فاعل کبھی بھی آگے نہیں آنا تھا. تو یہ جو اللہ زی، اللہ زینہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں جملہ فعلیہ میں کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے. تو اگر یہ فرض کریں یہ پہلا سیگا نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، تو اللہ زینہ نے مفعول بننا تھا، لیکن پہلا اور چوتھا سیگا ہے تو اس میں اللہ زینہ فاعل بن سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہی ضرور بنے گا، بن سکتا ہے، اور یہ فاعل ہی بن رہا ہے. لعلمہ تو جان لیتے. اب آپ کو پتہ نا آگے واحد ہو، جمع ہو، مثنیٰ ہو، فعل نے تو سنگل ہی آنا ہے. تو جان لیتے ہو اسے، اس امر کو، اس خبر کو، کون، اللہ زینہ وہ لوگ جو یستنبطونہ، جو اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، جو اس کی کھوج لگاتے ہیں. اس لفظ کو میں بھی کھولتی ہوں آپ کے سامنے، نون با تو منہم. اب یہ منہم کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، ان میں سے. البتہ اسے وہ لوگ جان لیتے جو ان میں سے اس کی تہ تک پہنچتے یا اس کی کھوج لگا لیتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور یہ لولا وہ بتا گئی، چند دن پہلے بھی، چند کلاسز پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا. اس میں یہ میں نے لسان القرآن سے شیئر کیا تھا، جو حروف تحدید ہیں 4، حلا، اللہ، لولا، لوما. ان کی تفصیل بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ فعل ماضی پہ آئیں تو، اور فعل مضارع پہ آئیں تو کس طرح سے ان کے ترجمے ہوتے ہیں. اور یہ چیز آپ دوبارہ سے لسان القرآن میں ریوائز کر لیجئے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اچھا، علیکم کو آپ فضل اللہ کا حال بھی بنا سکتی ہیں اس فضل کا، اور آپ چاہیں تو اس کے فضل کے متعلق بھی کر سکتی. خبر یہاں پہ محذوف ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. لولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا،
اور ورحمتہ اور اس کی رحمت، یہ رحمت کا اب یہ فضل پر عطف ہو رہا ہے. لتبعتم، اب یہ جواب الشرط اسلام جوابیہ سے، اسے لا نہیں پڑھنا، لا. لتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی پیروی کرتے، اللہ کلیلہ مگر چند ایک. اب یہ اللہ یہاں پر کوئی حسر کا نہیں ہے، پراپر استثناء کا ہے. یہ استثناء اگر آپ کو یاد ہو بہت سارے ہیں جس میں خیر اللہ کو یاد رکھیں فی الحال. تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو اتبعتم میں جو فاعل ہے نا، کہ تم سب شیطان کی پیروی کرتے مگر سوائے تھوڑوں کے، تو یہ وہ تھوڑے اس میں سے نکال دیں تم سب میں سے، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ بیچ میں حرف استثناء ہے، اس کے بعد والا جو نکالیں گے وہ مستثنیٰ ہو جائے گا. اردو میں ان لفظوں سے آپ واقف ہوں گے. اور اس کو جس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ مستثنیٰ من ہو، جس میں سے من ہو، تو وہ یہ تم ضمیر ہے، اس میں سے کلیلہ کو نکال دے. تو اب ترکیب کیا بنے گی؟ مستثنیٰ من ہو اپنے اس مستثنیٰ سے مل کر پھر فاعل بنے گا. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اب ایسے ترجمہ کر دیں. تو شیطان کی پیروی کرتے، اور یا شیطان یہ مفعول بھی ہے. تو سوائے چند ایک کے تم سب شیطان کی پیروی کرتے. میں ایک دو اس کی ترجمے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اسے ذرا سمجھیے گا. اگر آپ نے پہلے فری جی نے ماشاءاللہ کیا ہے، پھر میں نے اس کو کھول کے تفصیل سے بتایا ہے. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا یا کوئی خبر آتی تو اسے پھیلا دیتے یا مشہور کر دیتے، اور اگر وہ اسے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے، تو وہ لوگ جن کی طرف وہ لوٹاتے وہ ضرور جان لیتے لعلمہ ہو اس کو، جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں. تو اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اور ترجمہ سنیں شاید اور کلیئر ہو جائے. اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے، اور اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے، تو ضرور ان میں سے وہ لوگ، ان لوگوں میں سے، یہ جو صاحب امر ہیں ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ اس بات کی، اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے. اس سے پہلے کہ میں حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں، اس کو میں تھوڑا سا کھولنا چاہوں گی. امن کی خبر سے کیا مراد ہے؟ بہت لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر بتا دیتی ہوں. جیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی، ابھی یہ یاد رکھیے گا سارا منافقین کا ہی چل رہا ہے ٹاپک. مسلمانوں کو فتح ہوئی یا دشمن کا لشکر واپس چلا گیا، تو یہ ایسی خبر پھیلا دیں گے کہ جی مسلمان بے فکر ہو جائے اور تیاری کم کر دیں. خوف کی خبر سے کیا مراد ہے؟ کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کو شکست ہوئی یا دشمن بہت بڑی تعداد میں حملہ کرنے والا ہے، جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے مختلف جنگی دستے لڑائی کے لیے بھیجتے رہتے تھے، اس لیے اس قسم کی افواہیں مدینہ میں اکثر پہنچتی رہتی تھی. لیکن منافقین اور بے احتیاط قسم کے مسلمان بجائے اس کے کہ انہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں، اور وہ آگے سے ان کو بتاتے، اس بات کی اصل بتاتے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ خود ہی پھیلانا شروع کر دیتے تھے. یستنبطونہ کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ نون با طا ہے. وہ پانی ہے، اصل میں اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے، اس لیے استنباط کہتے ہیں تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنا. اس لیے چھپی ہوئی بات کی حقیقت معلوم اور ظاہر کرنے کو بھی یہ استنباط کہا جاتا ہے. پھر کان یہ جو ہوتی ہے اس کی گہرائی سے کوئی معدنیات نکالنے کو بھی استنباط کہتے ہیں. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر امن یا خوف کی وہ خبر بلا تحقیق پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے اولی الامر، یہ اولو کیا ہے یہ اب آپ نے پہچان لیا ہوگا نا. یہ جو ہم نے یہ زو زا زی سارے پڑھے تھے، تو زو کی جو جمع ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہیں، زوو اور اولو. تو اولو کی یہ اولی، یہ دوسری فارم اور تیسری فارم. تو یہ ہر لفظ کو دیکھ لیا کرے، بعض دفعہ میں نہیں بھی ان کو ایکسپلین کر پاتی تو آپ اپنے طور پہ ریوائز کر لیا کریں. کلاس میں نا نشان لگا لیا کریں، آج یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی یا مجھے یاد نہیں آئی تو میں پہلے اپنے نوٹس میں سے دیکھوں گی، لسان القرآن میں سے دیکھوں گی. اچھا جی، تو اس میں کیا ہے یہ میں نے استنباط کا بتایا. مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امن یا خوف کی وہ خبر بلا تحقیق پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے امراء کو پہنچاتے تو سب سے پہلے وہ خود غور و خوض اور تحقیق کر کے معلوم کرتے کہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط،
کیونکہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ بالخصوص جنگ کے ایام میں جب خبریں اور افواہیں فوجی کارروائیوں سے بڑھ کر تاثیر رکھتی ہیں، خبروں کے محاذ کو بھی جنگ کا زبردست محاذ سمجھ کر اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر لمحے آپ کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے نا، یاد رکھیے گا بغیر تحقیق کے کبھی آگے نہ کریں۔ آپ ہمیشہ سکون میں رہیں گے، امن میں رہیں گے، سیف رہیں گے، ورنہ اتنے لوگوں کے ساتھ مس کانسیپشن، مس انڈرسٹینڈنگ، آپ ان کو کلیئر کرتے بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ نہیں مانیں گے۔ اور جب ان کے پاس، یہ حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ ہے، امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے یا کوئی خبر آتی ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں علماء کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے، اسے ضرور جان لیتے، جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے۔ یہ ایکچولی یہاں پہ آپ اس کو یوں پڑھیں گے تو یہ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو میں نے 2-3 ترجمے شیئر کیے ہیں، آپ ریکارڈنگ میں 2-3 بار سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی، اس کا اصل مطلب نکالتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں۔ یہاں پر میں اس حصے کو تھوڑا سا دوبارہ بتا دیتی ہوں، ریکارڈنگ آپ بعد میں سن لیجئے گا۔ اور اگر وہ اسے لوٹاتے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف، ان میں سے، اپنوں میں سے اولی الامر کی طرف لوٹاتے تو یقیناً جان لیتے اسے، اس بات کو، وہ لوگ جان لیتے جو کیا کرتے ہیں، جو ان میں سے جن کی طرف لوٹایا گیا ہے ان میں سے استنباط کرتے ہیں، وہ یقیناً جان لیتے۔ تو الگ الگ دیکھیں گے، 2-3 دفعہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی۔ بعض دفعہ کسی آیت مبارکہ کے ایک حصے کو ایک دفعہ پڑھ کے نہیں سمجھ آتی، کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ ماشاءاللہ صفیہ بیٹی نے کافی سلائیڈ شیئر کی تھیں، میں اس میں سے 1-2 جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں، اور کچھ چیزیں تو میں نے بہت تفصیل سے بتائی ہیں، کچھ چیزیں میں ڈکشنری سے ہٹ کر بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ کیا کیا کریں، آپ وہ لکھ لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس بیاد القرآن ہے تو سامنے لکھ لیا کریں، آپ کے نوٹ سیو رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ، یا نوٹ بک پہ لکھ لیا کریں۔ یہ زا عین یا ہے، اور یہ تو یہاں پر کسی چیز کا پھیلنا، جیسے بدن میں کھجلی پھیلنا، بستی میں خبر پھیلنا، یہ یہاں اس سے نہیں آیا۔ یہ سلائیڈ ماشاءاللہ وہ ساری تفصیل سے شیئر کرتی ہیں، باب افعال سے یہاں پر آیا ہے، اور وہ میرے خیال میں سلائیڈ پتہ نہیں یہاں پر ہے یا نہیں ہے، چلیں۔ اور یہاں پر کیا تھا، یہ باب تفاعل، تدبر کا، کسی کے آخر یا انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنا، غور و فکر کرنا۔ چلیے جی، میں ایسا کروں گی، جو کچھ رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ تو یہاں پر ہماری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے۔